أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 41 سے 47۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے متفرق مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلی دو آیات میں موضوع ڈسکس کیا گیا ہے، وہ ہے ایمان والوں کا کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کی خاطر اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر کافروں کے کسی ظلم و جبر والے علاقے کو ترک کر کے چھوڑ کر کسی اور پرامن خطے میں چلے جانا، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اس کی فضیلت اور اہمیت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کی طرف سے ایمان والوں پر، توحید والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو ایمان میں مزید پختہ کر رہا تھا، ان کو ایک خاص ریفریشر کورس سے گزار رہا تھا اور سونے کو مزید خالص سونا بنا رہا تھا، کندن بنا رہا تھا، آزمائشوں کی
بٹیوں سے گزار تو بہرحال انسان کو جو لطف مشکل حالات کے اندر دین پر عمل کرنے کا آتا ہے وہ عام اور نارمل حالات میں دین پر عمل کرنے کا لطف اور مزہ نہیں آتا۔ جب ہوائیں مخالف سمت میں چل رہی ہوں اس وقت پھر چلنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مکی زندگی جو 13 سالوں پہ محیط ہے اس میں ایمان والوں کو چونکہ مسلح جد و جہد کی اجازت نہیں دی تھی، جہاد و قتال کی اجازت نہیں دی تھی، بس یہ حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ لیکن کافروں کے ظلم و ستم تو نہیں روک رہے تھے، وہ تو جاری و ساری تھی، اور اللہ پاک نے ان کی رسی کو دراز کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو ایک اور آپشن بھی دیا کہ اگر کوئی مسلمان یہاں رہ کر ان مشکل ترین حالات میں اپنے دین پر کار بند رہ سکتا ہے، توحید پر، صحیح عقیدے پر ڈٹ سکتا ہے تو ڈٹا رہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو توحید پر، دین پر قائم رکھنے میں زیادہ مشکل محسوس کر رہا ہے تو وہ پھر یہاں سے کسی اور علاقے میں ہجرت کر جائے۔ اور خصوصاً اسلام کے ابتدائی دور میں، مکی زندگی کے ابتدا میں یہ ہجرت کرنا فرض نہیں تھا، یہ ایک آپشن دیا تھا اللہ پاک نے۔ اگرچہ بعد میں تو پھر اللہ پاک نے جب اسلامی حکومت مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی، دارالاسلام قائم ہو گیا، تو پھر اللہ پاک نے سب کو حکم دیا کہ اب دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابتدائی دور کے اندر مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی ہجرت کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ جو ان کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کی خاطر اور اپنے دین پہ مستقل مزاجی سے قائم رہنے کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ ہجرت کر جائیں۔ اور پھر آپ نے بحیثیت ایک لیڈر کے، بحیثیت ایک نبی اور رسول کے، انہیں پورا روڈ میپ بھی دیا۔ فرمایا کہ حبشہ کا جو علاقہ ہے، اگرچہ وہ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن جو حبشہ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک بادشاہ ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، بڑا انصاف پسند ہے، متعصب نہیں ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ ابھی اس تک دین اسلام کی صحیح دعوت نہیں پہنچ پائی، اور وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ پہنچی اور وہ مسلمان ہوا۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ مسلمان ہوا، اور وہ مشہور حدیث آپ نے سماعت فرما رکھی ہوگی کہ جب وہ نجاشی فوت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایک مومن بھائی دیار غیر میں وفات پا گیا ہے، تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست کرو۔ آپ نے مدینہ منورہ میں اس نجاشی کے لیے پھر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی ایگزیکٹ تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف۔ تو بہرحال یہ تقریباً ایک روایت کے مطابق یہ تقریباً 100 کے قریب خواتین و حضرات، کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھیں، جو مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ ایک پورا قافلہ تیار ہوا، اور اس قافلے میں بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بلکہ دور داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ بھی شامل تھے۔ بہرحال ایک تو
ان پہلی 2 آیات میں اللہ پاک نے جن لوگوں کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی اور انہیں اس کی فضیلت بیان کی، اس سے پہلی تفسیر، سب سے پہلی تفسیر اور سب سے پہلے جو اس کے مصداق ہیں اور مخاطب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت 2 دفعہ ہوئی ہے، یہ پہلی ہجرت ہے جس کی میں نے کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ کافر اتنے متعصب ہوتے ہیں اور اتنے ایمان والوں کے، توحید والوں کے دشمن ہوتے ہیں کہ یہ وہاں حبشہ میں بھی پیچھے پہنچ گئے تھے، وہاں کے بادشاہ کو بھی جا کے ان کے خلاف متنفر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہجرت کی تفصیلات اور اس کی زیادہ تفصیل اور اس کی فضیلت ہم اس سے قبل سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سے 100 کے درمیان پڑھ چکے۔ 97 سے آیت نمبر 100 تک جو آیات تھیں، ان 4 آیات میں ہم نے اس کی تفصیل پہلے پڑھی تھی، اور اس سے قبل سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ہجرت کی فضیلت پڑھ چکے ہیں۔ آئیے پہلے ان 2 آیات کا ترجمہ قرآن مجید کے الفاظ کا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ والذین، اور جن لوگوں نے ہاجروا، ہجرت کی یا وطن چھوڑا، اور ہاجروا یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے، باب مفعلہ، اس میں مقابلہ اور مشارکت پائی جاتی ہے، تو اس میں ہاجروا کے اندر جو الف ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کمپیریزن ہے یا مقابلہ ہے، یعنی 2 گروہوں کا کنسپٹ ہے کہ ایک ہوتی ہے ہجرت کہ انسان خود ہی کسی وجہ سے ایک علاقہ چھوڑ کے اپنے کسی مفاد کے لیے دوسرے علاقے میں چلا گیا، وہ بھی ہجرت ہوگی۔ لیکن یہ ہاجروا ہے، یہ ایک خاص وزن ہے اس لفظ کا جس سے باب مفعلہ کہتے ہیں گرامر کی زبان میں۔ اس میں یہ میننگ پایا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، بلکہ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو انہیں وہاں چین سے جینے نہیں دے رہا اور اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے وطن چھوڑ کے اپنی خوشی سے نہیں جا رہے، اپنا گھر، قبیلہ، جائیداد، مال، وطن، سارا کچھ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ تمہارے یہ اپنی خوشی سے چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ دوسرا گروہ ان کو چھوڑنے پہ مجبور کر رہا۔ والذین، اور جو لوگ یا جن لوگوں نے ہاجروا، وطن چھوڑا، فی اللہ، اللہ کی خاطر، فی اللہ، اللہ کی خاطر، یعنی فی سبیل اللہ کہہ لیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پہلا مقصد، بنیادی مقصد ہجرت کا، جو اللہ کے لیے ہجرت ہوتی ہے، اس کا بنیادی پہلا وصف فی اللہ، اللہ کے لیے۔ من بعد، اس کے بعد، ما کے ظلموا، ظلم کیے گئے، وہ ظلم کیے گئے، فعل ماضی مجہول ہے، ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ یہ دوسرا سبب ہے ہجرت کا، ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے، کیا فضیلت ہے، کیا بدلہ، کیا اجر و ثواب ہے ان کے لیے؟ اللہ پاک نے ان کو خوشخبری دی ہے، لام زبر لا شروع میں اور نون ثقیلہ شاد والا نون آخر میں۔ یہ جب کسی ورب، کسی فعل کے ساتھ یہ 2 چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں، اول و آخر، جیسے کہ یہاں ہے لَنُبَوِّئَنَّ، یہ ایک لفظ ہے، لَنُبَوِّئَنَّ، اصل لفظ تھا نُبَوِّئُ، بَوَّعَ یُبَوِّئُ کا معنی ٹھکانہ دینا، کسی کو سیٹل کرنا،
اور اس کے شروع میں لام زبر اور آخر میں نون ثقیلہ، لنبوئن، 2 دفعہ تاکید، کتنا پکا وعدہ ہے اللہ پاک، بلا شبہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، پھر دنیا میں حسنہ، اچھا، ہم انہیں دنیا میں ضرور بے ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اور اللہ پاک نے واقعی ایسا کیا، جب بھی کسی علاقے کے لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، جائیداد چھوڑی، کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کر گئے، تو اسلامی تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ اللہ پاک نے ان مہاجرین کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ اللہ پاک نے جس علاقے میں وہ گئے وہاں بھی اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے کاروبار بھی دے دیے، رہائشیں بھی دے دی، زمینیں بھی دے دی، اور نئے خاندان بھی دے دیے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان مہاجرین کو بعد میں اقتدار بھی دے دیے، اور یہ بڑے بڑے علاقوں کے حکمران بھی قرار پائے۔ واو اور لام زبر لا، یقیناً اجر الآخرتی، آخرت کا اجر اکبر، سب سے بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم ان کو جو ٹھکانہ دیں گے، جو نعمتیں دیں گے، جو ہم ہجرت کی وجہ سے ان کو کمپنسیٹ کریں گے، وہ اجر کو چھوٹا نہیں ہے۔ یہاں اکبر کا لفظ اصغر کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اکبر کا لفظ کبیر کے مقابلے میں ہے۔ کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں جو ان کو صلہ ملے گا وہ بھی اصغر نہیں ہے بلکہ کبیر ہے، لیکن آخرت کا اجر کبیر ہی نہیں، بڑا ہی نہیں، سب سے بڑا ہوگا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی اللہ پاک دے دے، بہرحال وہ آخرت کے صلے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ دنیا و آخرت کے اندر اللہ پاک نے ان کو نوازنے اور ان کو اچھا ٹھکانہ دینے کا وعدہ فرمایا، خوشخبری سنائی۔ لو کاش کانو، ہوتے وہ، یعلمون، جانتے۔ کون؟ اس سے مراد یا تو کافر ہو سکتے ہیں، کاش کہ ان کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان ایمان والوں کو اس ہجرت کی وجہ سے کیا کچھ ملنے والا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہجرت نہیں کر رہے، کاش انہیں پتا چل جائے کہ یہ جو مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کو کیا کچھ ملنے والا۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے یہ ہجرت تو کر رہے ہیں لیکن انہیں صحیح معنوں میں اس کے رزلٹ کا اور اس کے بدلے کا علم نہیں ہے۔ کاش یہ جان جائیں کہ انہیں اس ہجرت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کچھ ملنے والا۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے صبروا، صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب ہی پر۔ علی ربہم جار مجرور ہے، اس کا مقام شروع میں نہیں ہوتا، یہ جملے کے شروع میں آ گیا، اس لیے ہی کا لفظ ترجمے میں ہم لا رہے ہیں۔ وعلی ربہم، اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اصل جملہ تھا وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، لیکن عَلَىٰ رَبِّهِمْ پہلے لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، حسر، زور دینا مقصود ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب ہی پر، یعنی کسی اور پر ان کا بھروسہ اور نظر نہیں ہوتی، صرف اور صرف اپنے رب ہی پر ان کا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ اور یہ ہجرت، یہ اللہ پر توکل، اس پہ بھروسے اور صبر و استقامت اور حوصلے کے بغیر ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے نا، کیا کرو گے، وہاں تو تمہارا ہے ہی کوئی نہیں، نہ وہاں کوئی گھر، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی زمین، کھاؤ گے کہاں سے، رہو گے کہاں جا کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہجرت و انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2-3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے
بیان کی ہے وہ ہے بشریت انبیاء. چونکہ کافروں کی طرف سے یہ اعتراض بارہا کیا جاتا تھا، اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کافروں کے اس اعتراض کا بے شمار مقامات پہ جواب دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافروں کی بہت بڑی الجھن تھی. بشریت انبیاء، وہ انبیاء کرام پہ، ان کی نبوت پہ جو اعتراضات کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ ہمارے برابر کا بندہ ہے، اس کو کیسے ہم نبی رسول مان لیں، اپنا لیڈر رہنما مان لیں؟ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی تو ہم مانتے. اس سے پہلے سورہ یوسف کی آیت 109 میں بھی ہم اس موضوع کو تفصیل سے پڑھ چکے. تو اللہ پاک نے بشریت انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ نبی مرد ہوتے ہیں، مرد، رجال، رجل ان کی جمع رجال. ایک تو وہ عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ وہ انسان ہوتے ہیں، وہ جن یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ساتھ یہ کہا کہ اے مکہ کے کافروں، مشرکوں، اگر ویسے تو تمہیں بھی پتا ہے کیونکہ تمہارے اس خطے میں کئی نبی آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو وہ سارے بھی تو تمہیں پتا ہے کہ بشر ہی تھے، مرد تھے، بشر تھے. لیکن پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں ہے نا تو پھر تم ان اہل کتاب سے پوچھ لو، جنہیں اس دور کے اندر پڑھے لکھے لوگ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ کتابوں والے تھے، نبیوں والے، تورات انجیل والے. تو اللہ پاک نے کہا، ان کی طرف ریفر کیا کہ نہیں اگر یقین آتا تو ان اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کی تو بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے نبیوں رسولوں کی، بنی اسرائیل میں بڑے نبی رسول آئے، ان سے پوچھ لو کہ وہ سارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، دیگر انبیاء، وہ کیا تھے، ان سے پوچھ لو. اللہ. اور پھر تیسری بات جو ان دو آیات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور اس کی صحیح تشریح وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سکھائی. وہ تفسیر آپ ہمارے بتائے اور سکھائے ہوئے طریقے سے کریں گے. کوئی شخص عربی زبان و ادب کو بنیاد بنا کر صرف گرامر کی زبان پہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں کرے گا، بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی ہم آپ کو خود سکھائیں گے، اور وہی اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ان دو آیات کا ترجمہ بھی قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے قبل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کی بشریت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہوتا، تو آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجے الا مگر رجالن، مرد. یا ترجمہ کر سکتے ہیں ارسلنا کا کہ اور نہیں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے رسول بھیجے، پیغام رسائی کرنے والے بھیجے، من قبل کا، آپ سے قبل، الا مگر رجالن، مرد، رجل ان کی جمع رجال، مرد بھیجے تھے. نوحی، ہم وحی کرتے، الیہم، ان کی طرف، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اور جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے نا، آپ سے پہلے بھی جتنے آئے وہ سب بھی مرد تھے. فَاسْأَلُوا، پس سوال کیجئے، پس پوچھ لیجئے، اہل الذکر، اہل ذکر سے، ذکر والوں سے. ذکر کا لفظ، اس سے قبل ہم اس ذکر کے لفظ کی تشریح سورہ ہجر میں پڑھ چکے ہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ الذکر کا لفظ جو ہے یہ وحی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کی وحی. اور اہل ذکر سے مراد یہاں اہل وحی
یعنی اہل کتاب وہی والے لوگ اس دور میں صرف اہل کتاب ہی تھے، باقی کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کتابوں والے یہی تھے، اس لیے ان کو اہل ذکر کہا گیا ہے، کتابوں والے، نصیحت والے، علم والے۔ ان سے پوچھ لیجئے، ان اگر کنتم ہو تم لا تعلمون، نہیں جانتے، مزید تسلی کر لو، ویسے تمہیں بھی پتا ہے، لیکن اگر تم نہیں جانتے بالفرض تو ان سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ سیاق و سباق کے لحاظ سے تو اس ٹکڑے کا، اس قطعے کا یہی مفہوم ہے کہ بشریت انبیاء کے متعلق اگر تمہیں نہیں نا پتا تو اہل کتاب سے پوچھ لو، لیکن اگر اس جملے کو، اس آیت کو عام بھی یعنی جنرل بھی خیال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں دین کے کسی مسئلے کا علم نہیں تو اہل علم سے، اہل وحی سے پوچھ لو۔ تو یہ پوچھنا کیسے ہے؟ اگلی آیت کے اندر دو الفاظ کے ذریعے بتا دیا کہ کسی عالم سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو اپنے فرقے کا مسئلہ نہیں پوچھنا، اپنے امام صاحب کا فتویٰ نہیں پوچھنا کہ جی ہمارے امام صاحب کا کیا فہم تھا، ہمارے امام صاحب کا، ہماری فقہ کا کیا اس سلسلے میں موقف ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ پوچھنا تو ہے قرآن اور حدیث کا مسئلہ، کیونکہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن و حدیث، تو جب سوال کرنا ہے تو وہ بھی اسی کے متعلق ہی پوچھنا نا۔ فرمایا بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، کلیئر پروفز کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ۔ زبر ایک تو آسمانی کتاب بھی ہے نا، زبور، جیسے قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی، جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اسی طرح زبور کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز، کتاب، تختیوں کو بھی کہہ لیتے ہیں، اور لکھی ہوئی چیز کو، کتاب کو۔ تو یہاں یہ زبور کی جمع ہے، اور زبور بمعنی مزبور، بمعنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ تو فرمایا بالبینات والزبر، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، ریٹن آرڈیننسز، زبور کا ترجمہ انگلش میں یہ کیا گیا ہے، والزبر ریٹن آرڈیننسز، یعنی تحریر شدہ چیزیں، ان کی روشنی میں۔ اس کے دو مطلب ہیں ان دو الفاظ کا، یا تو لنک ہے فَاسْأَلُوا کے ساتھ کہ تم نے جو پوچھنا ہے وہ تم نے ان دو چیزوں کی روشنی میں پوچھنا، اور یا اس کا تعلق ہے وَمَا أَرْسَلْنَا کے ساتھ کہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں نا وہ واضح دلائل اور لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ، لکھے ہوئے دلائل کے ساتھ بھیجے ہیں، یا یہ مطلب ہے، اور یا یہ مطلب ہے کہ تم نے جب اہل ذکر سے، اہل علم سے کچھ پوچھنا ہے تو وہ تم نے واضح دلائل کے ساتھ پوچھنا ہے کہ کس کتاب میں ہے یہ مسئلہ، کس حدیث میں ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، الذکر یہ نصیحت، اور الذکر سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن اور اس کی تشریح، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہے، جیسا کہ سورہ حجر ورس نمبر 9 میں ہم پڑھ چکے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری، لی تاکہ تُبَيِّنَ تو کھول کھول کر بیان کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں، للناس لوگوں کے لیے۔ کیا سمجھ آئی کہ قرآن مجید کو بھی کھول کھول کے بیان کس نے کرنا ہے؟ کسی آج کے دور کے گمراہ دانشور نے نہیں، کہ جو اپنی فلسفیاں جاڑے قرآن کے متعلق، یا کسی آج کے دور کے منکر حدیث نے قرآن کی تفسیر نہیں کرنی۔ قرآن کی تفسیر اور تشریح کرنی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرنی۔
اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی پوری سیرت، تو آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو سنت ہے، آپ کی جو احادیث ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ سارے قرآن کی تفسیر ہیں، اور وہ احادیث میں محفوظ اور موجود۔ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا یہ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں پھینکنے کے مترادف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود میں حدیث، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مثل، یعنی اس جیسی اور وحی بھی عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ کیا کھول کر بیان کریں؟ ما جو نزلہ اتارا گیا ہے الیہم، ان کی طرف جو ان پر اتارا گیا ہے نا، اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں، ایکسپلین کریں۔ واو اور تاکہ، واو اور لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں، آپ کی گئی تفسیر اور تشریح کی روشنی میں پھر وہ اللہ کی وحی پر غور و فکر کر کے اس سے ہدایت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ کی وحی کا انکار کرنے والے کافروں کو وارن کیا، ڈرایا ہے کہ تم بے خوف ہو گئے ہو، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اب ہمیں کھلی چھٹی مل گئی ہے، جو مرضی کریں، اللہ کی بغاوتیں، نافرمانیاں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تم بھول بھلیوں میں ہو، اللہ پاک تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تم پہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو ڈرایا ہے اور دعوت اصلاح دی ہے۔ آفا تو کیا، آفا فا کا ترجمہ ہمیشہ پہلے آتا ہے، آ کا بعد میں۔ آفا تو کیا آمینہ، بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو امن میں سمجھنا، آمینہ امن میں آ گئے ہیں، یعنی بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے مکرو تدبیریں کی، السیئات بری، جنہوں نے بری تدبیریں کی ہے نا اسلام مسلمانوں کے خلاف، جس کی وجہ سے وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، تو کیا انہوں نے، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں ان اس چیز سے کہ یخسف اللہ دنسا دے، خسف ہوتا ہے زمین پھاڑ کر اس میں دنسا دینا، این یخسف اللہ کہ دنسا دے اللہ بھی کو ہم انہیں الارض زمین میں، کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں؟ وہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے، او یاتیا یا آ جائے، ہم ان پر العذاب عذاب، من حیث جہاں سے لا یشعرون وہ سوچتے بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے اللہ عذاب لے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، او یا خدا وہ پکڑ لے ہم انہیں فی تقلبہم، تقلب کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، الٹ پلٹ ہونا کسی چیز کا، چلنا پھرنا، موج میلے مستیاں زمین میں، کاروبار، فیکٹریاں، سارے سلسلوں میں، او یا خودہم یا وہ پکڑ لے انہیں فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے کے دوران، فما پھر نہ ہوں وہ بازر بھی ہرگز معجزینا عاجز کرنے والے ہیں، معجز میم پیش مو اسم الفاعل کا معنی دے والے، معجزین عاجز کرنے والے، اور بازر بھی کی وجہ سے ما میں زور پیدا ہو گیا، فما ہم بمعجزین بس نہیں وہ ہرگز عاجز کرنے والے، وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو۔ وہ مت سمجھے کہ ہم شاید اللہ کو بے بس کر دیں گے اپنی پلانگوں سے اور اپنی ٹیکنالوجی سے،
او یا پھر وہ اس چیز سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں، یأخذہم پکڑ لے انہیں، یا وہ پکڑ لے انہیں اللہ پاک علی تخوف خوف زدہ ہونے پر۔ ایک معنی ہے تخوف کا خوف زدہ ہونا، یعنی ڈرا کر۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کو ڈرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اچانک زمین پھٹی، اندر غیب، چل پھر رہا تھا، گاڑیاں بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، اچانک عذاب آ گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی خوف مسلط کر کہ یہ جیسے کرونا آیا تھا، پہلے ساری انسانیت خوف زدہ تھی۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ تھا خوف زدہ ہونا، اور ایک معنی آتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو کم کرنا، خوف زدہ کر کے آہستہ 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 اللہ گھیرا تنگ کرتا جائے حتیٰ کہ انسان کو اللہ پاک یکدم پھر کسی عذاب میں، مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ او یأخذہم یا وہ پکڑ لے انہیں علی تخوف کسی خوف میں، یا ترجمہ کریں گے یا وہ انہیں گریجولی آہستہ آہستہ کم کر دے۔ تخوف کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے تنقص، نقص، کمی۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ پس بے شک تمہارا رب، لام زبر لا، یقیناً، رؤوف بہت نرمی کرنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ یہ اشارہ کر دیا آخر میں، یہ ان کو دعوت دے دی، پلٹاؤ ابھی بھی۔ اور اس مہلت کو دینے کی ایک وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ جو تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے نا، یہ اللہ پاک کی نرمی ہے، یہ اللہ کی کمزوری نہ سمجھو، بے خوف ہو کے نہ بیٹھ جاؤ گناہوں پہ اور اللہ کی بغاوت پہ دلیر نہ ہو جاؤ، یہ تو اللہ پاک کی نرمی ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ سدھر جائے، پلٹ آئے میری طرف۔ اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔